میرے محترم معزز دوستوں بزرگوں، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ لیکن انسانوں میں سے خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جنہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کعبۃ اللہ میں موجود ہیں اور کعبے کی طرف دیکھ کر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے کعبے تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی شان ہے، لیکن رب کے نزدیک ایک مسلمان کی عظمت اور ایک مسلمان کی شان اے کعبے تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو جب انسان محبوب کریم علیہ السلام کا غلام بن جاتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، تو اسلام ایک انسان کو وہ رتبہ عطا فرماتا ہے جو کسی عام انسان کو اللہ کی بارگاہ میں رتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو تعلق، جو رابطہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے ایمان کا ضروری حصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے اپنے والدین، اپنی اولاد، بلکہ اپنی جان سے بڑھ کر مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہو۔ جب یہ تعلق اور جب یہ رشتہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا اپنے نبی سے ہوگا تو پھر ہی ایمان کامل ہوگا، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، تم اس وقت تک کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہیں کر لیتے۔ اب پیار کا تقاضے ہیں، کچھ بندہ کسی سے پیار کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ محب کبھی بھی اپنے محبوب کے بارے میں کوئی لفظ نہیں سنے گا۔ جس سے بندہ محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، یہ فطرت ہے۔ جس سے کوئی بھی انسان، میں فقط مسلمان کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ہو، وہ کسی سے پیار کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، وہ کسی کا احترام اپنے دل میں رکھتا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے تو بندہ اپنے جذبات قابو میں رکھ نہیں سکتا، اس کے جذبات اپنے قابو سے باہر ہو جائیں گے، اور وہ اس کو کہے گا کہ تو ہوتا کون ہے میرے محبوب کی بات کرنے والا، تو ہوتا کون ہے میرے محبوب کے بارے میں ایسے الفاظ کہنے والا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ اکرام حاضر ہوتے تھے، حضور علیہ السلام کچھ واعظ و نصیحت فرماتے تھے، تو کسی بات کی اگر صحابہ کو سمجھ نہ آتی تھی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعنا، ہماری رعایت فرمائیے۔ یا رسول اللہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ ارشاد فرما دیجئے، ذرا بات کو کھول کے بیان کر دیجئے۔ یہ لفظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کے سامنے عرض کیا کرتے تھے، راعنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے۔ یہی لفظ یہودیوں کی زبان میں کچھ اور معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور وہ گستاخانہ معنی تھا، یعنی برا معنی بنتا تھا۔ اب میں وہ معنی بھی یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ جو محبوب کریم علیہ السلام کے لیے وہی لفظ یہودی بھی استعمال کرنے لگے، وہ بھی کہنے لگے راعینا راعینا، اس طرح کے الفاظ کہنے لگے۔ اب صحابہ کرام بھی کیونکہ کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر یہودی بھی یہ لفظ کہنے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی زبان سے واقف تھے،
اب جب یہودیوں کی زبان سے یہ لفظ سنا رائینا، اب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کس درجے میں اور کس معنی میں لے کر کہہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں گستاخانہ لفظ کہہ رہے ہیں۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو یہ لفظ کہتے ہوئے سنا تو بازار میں کھڑا کر کے، اب کیونکہ محبت تھی نا اللہ کے رسول سے، پیار تھا اللہ کے محبوب سے، وہ محبوب تھے ان کے، تو کوئی لفظ بھی ان کے بارے میں سننا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو روکا، سرے بازار فرمانے لگے آئندہ تیری زبان پر یہ کلمہ اگر جاری ہوا، اگر تو نے یہ لفظ حضور کے بارے میں آئندہ کہا اور تیری زبان سے یہ میں نے آئندہ لفظ سن لیا تو مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں تیری گردن اڑا دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب اس یہودی وہ کہنے لگا کہ یہی تو لفظ تم بھی کہتے ہو، جا کے مسجد نبوی کے اندر جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو تو تم بھی تو یہی کہتے ہو رائنا۔ اب سمجھ گئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کہاں چوٹ کر رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ لفظ تو ہم بھی یہی استعمال کرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی آپ کی طرف نسبت کر کے یہ لفظ بگاڑ کے آپ کی شان میں کمی کر کے رائینا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑی پریشانی ہے یا رسول اللہ، یہ لفظ ہم بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جبریل امی قرآن کی آیت لے کر نازل ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو بتا دیجئے رب کا یہ پیغام ہے، رب کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آج کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے تم نے راعنا کہنا ہی نہیں ہے۔ وہ لفظ جس کو یہودی گستاخی کے طور پر استعمال کریں، چہ جائے کہ تم اچھے طور پر اچھے معنی لے کر استعمال کرتے ہو، لیکن اے میرے نبی کے صحابہ اب تم نے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا۔ اور کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ رب نے خود فرمایا قول انظرنا، جب بھی تم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے تو کہنا ہے انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ اور آگے لفظ سنیے قرآن کے کیا ہیں، واسمعوا، اور اے ایمان والو جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھو تو پھر دھیان سے سنو، تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ لفظ کہنے کی انظرنا رائنا، ایسے لفظ کہنے کی تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور پھر فرمایا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی محبوب کی بارگاہ میں جو ادنا سے بھی گستاخی کرے گا رب اسے کافر کہہ رہا ہے، للکافرین عذاب علیم، اور فرمایا کافروں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ لفظ جس کے دو معنی تھے، ایک اچھا تھا اور ایک برا تھا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھ کے وہی لفظ کہتے تھے تو اچھا معنی مراد لے کر کہتے تھے رائنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن وہی لفظ جب برا معنی مراد لے کے یہودیوں نے کہا تو اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو منع کر دیا کہ وہ لفظ جس کے دو معنی ہوں اور ایک معنی برا ہو وہ لفظ بھی محبوب کی بارگاہ میں تم نے استعمال نہیں کرنا۔ تو جو رب کائنات اپنے محبوب کے صحابہ کو وہ لفظ استعمال کرنے نہ دے جس لفظ کے ایک معنی اچھے تھے اور ایک معنی برا تھا، وہ لفظ بھی رب تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ میں استعمال نہ کرنے دے۔ تو آج کوئی بیٹھ کے ایسے لفظ محبوب کی بارگاہ میں کہہ دے، آج کو محبوب کی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ایسے لفظ کہہ دے جو حضور کی شان کے لائق نہیں ہیں، تو بتائیں اللہ کریم ان پر اپنا غضب نازل فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور جلال ان پر کیوں نازل نہیں ہوگا جنہوں نے سر عام کیمرے لگے ہوئے اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اور حضور کی ذات کے بارے میں ایسے ایسے لفظ کہے، ایسے جملے کہے کہ کوئی مسلمان سنے ان جملوں کو تو وہ برداشت نہ کر پائے۔ اللہ کریم نے اپنے
محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے بارے میں صحابہ کو بھی منع فرما دیا کہ تم نے بھی ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے کہ جو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں شایان شان نہ ہوں۔ سنیے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا طرز عمل، جب کوئی گستاخ بات کرتا تھا، جب کوئی گستاخ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے حضور کے بارے میں کوئی لفظ کہتا تھا تو صحابہ کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کسی جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے اور مدینہ شریف انٹری ہوئی حضور کی، جب انٹر ہوئے، داخل ہوئے مدینہ شریف کی حدود کے اندر، تو کیونکہ گرد و غبار تھا، مٹی تھی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس سواری پر حضور تشریف فرما تھے، جس دراز گوش پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سوار تھے، وہ جب سواری منافقوں کے پاس سے گزری نا تو منافقوں کا سردار وہ کہنے لگا کہ نعوذ باللہ یہ جو غبار اڑ رہا ہے یہ تو ہمیں تکلیف دے رہا ہے، اور اس نے نا یوں اپنا رومال لے کر تو اپنی ناک پہ رکھا، یہ صرف انداز، اور یہی جملہ اس نے کہا کہ یہ غبار مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اگر میرے جیسا یا آپ جیسا کوئی مسلمان ہوتا تو کہتا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ نبی پاک کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے بارے میں تو اس نے کچھ نہیں کہا تھا، اس نے کس کی بارے میں کہا تھا؟ حضور کی سواری کے بارے میں، اور حضور کی سواری کے بارے میں بھی نہیں بلکہ حضور کی سواری کے قدموں سے اڑنے والے جو گرد و غبار تھا اس بارے میں کچھ کہا، کہنے لگا یہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ وہاں موجود تھے، اور ہمارا جیسا ایمان نہیں تھا ان کا کہ جو مرضی کہتے رہیں لوگ، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم تو مسلمان ہیں، سیدھے سادے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان پہاڑوں جیسا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم ساری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں میرے صرف ابو بکر کا ایمان رکھ دو تو محبوب فرماتے ہیں ساری دنیا کا ایمان کم پڑ جائے گا، میرے ابو بکر کا ایمان سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ یہ شان ہے ان کے ایمان کی۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام گزر رہے ہیں اور عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ جو غبار اڑ رہا ہے یہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ نہ حضور کی ذات کے بارے میں کوئی لفظ کہا، جس سواری پر سوار تھے اس سواری کے بارے میں بھی کوئی لفظ نہیں کہا، لیکن جو اس سواری کے قدموں سے اڑنے والی غبار تھی اس کے بارے میں کہا کہ یہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ بولے، فرمانے لگے او اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، تجھے پتہ ہی نہیں یہ اللہ کے محبوب کی سواری ہے، اور اللہ کے محبوب کی سواری کے پیشاب کا یہ عالم ہے کہ جو اس کے پیشاب سے خوشبو آتی ہے وہ بھی ہمیں مشک سے زیادہ خوشبودار لگتی ہے۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، جب ان کے سامنے حضور کی سواری کے بارے میں بھی نہیں بلکہ حضور کی سواری کے قدموں سے لگنے والا غبار اڑا اس کے بارے میں کوئی لفظ کہے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسے بھی جواب دیا۔ آج کا مسلمان اگر اس کے سامنے حضور کے بارے میں کوئی لفظ کہہ دیا جائے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، تو کوئی اپنی معیشت کا رونا روتا ہے، کوئی اپنے ملک کا رونا روتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے، اگر ہم نے بات کی تو یورپی یونین ناراض ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ عزت اور توقیر جس کا حکم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، آپ یاد رکھیں اگر کوئی آج نہیں بولے گا کیا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں، کسی نے کہا تھا کہ ملک کی معیشت خراب ہو جائے گی اگر ہم اس کو زیادہ بھڑکائیں گے اس مسئلے کو اور کسی کے سامنے لے کر جائیں گے تو یورپی یونین ناراض ہو جائے گی۔ تو آج اپنے ملک کا آپ خود حال دیکھیں کیا بنا ہے، کیا معیشت کا حال ہوا۔ سنیں قرآن مجید میں جب مکہ شریف آنا پابندی لگا دی گئی نا یہودیوں پر اور مشرکین پر کہ کوئی بھی مشرک اب مکے میں داخل نہیں ہو سکتا، جب اسلام غالب آ گیا تو ان کے لیے یہ اعلان ہو گیا کہ کوئی مشرک بھی اب مکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو مکے والے ایک دفعہ پریشان ہوئے کہ جو مشرکین آتے تھے وہ تاجر ہوتے تھے، آ کے کوئی چیز بیچتے تھے، کوئی خریدتے تھے، تو مکہ مکرمہ کی معیشت مضبوط تھی، مستحکم تھی، اگر مشرکین مکے میں نہ آئے تو ہماری تو معیشت دب جائے گی، رک جائے گی، ہم تو غریب اور کنگال ہو جائیں گے۔ سنیے رب کا قرآن اترا اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اگر تمہیں معیشت کا خوف ہے، اگر کنگال ہونے کا ڈر ہے
تو سنو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم گھبراؤ نہیں، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کرے گا۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا رزق دینا، روزی دینا، معیشت کو بحال کرنا اور معیشت کو اچھا کر دینا، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب اللہ پر بھروسہ ہی نہیں، بھروسہ ہی اپنے آپ پہ کیا اور کہا کہ ہم ہی معیشت کو سنوار سکتے ہیں، کوئی نہیں سنوار سکتا، تو رب کا قرآن دیکھیں، رب کہتا ہے اپنی معیشت پہ ذرا زور نہ دینا، یہ نہ دیکھنا کہ ہم کنگال ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، ادھر دیکھنا میں اعلان کر رہا ہوں، رب اعلان کرتا ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، رب فرماتا ہے میں اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا، میں اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم جواب دو اللہ کے محبوب کے گستاخوں کو، اور پھر دیکھنا میں کس طرح تمہاری معیشت کو بحال کرتا ہوں۔ آج رونا روتے تھے اور آج وہی معیشت کے بارے میں رونا پھر بھی رو رہے ہیں کہ ہم کنگال ہو گئے، ہم غریب ہو گئے، اور ہر بندہ ہی رو رہا ہے کہ بڑی مہنگائی ہو گئی۔ لیکن وہ وقت تھا کہ جب کرسی پاس تھی، اس کرسی پہ بیٹھ کے اگر وہ للکارتا گستاخوں کو اور ان کو جواب دے دیتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتے، آج خود بھی رسوا ہوا، ذلیل ہوا۔ لیکن اگر اس دن محبوب کریم علیہ السلام کی شان میں کوئی لفظ کہے ہوتے، کوئی جملے کہے ہوتے، کوئی گستاخوں کو جواب دیا ہوتا، تو سمجھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کتنی عزتیں عطا فرماتا۔ کوئی بھی ہو اپنے طور پر جہاں تک ہو سکے آواز بلند کرنا، میرے بس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو بتاؤں، آپ تک آواز پہنچاؤں، میرے بس میں ہے جو ذرائع لوگوں تک خبر پہنچانے کے ہے، جہاں تک میری رسائی ہے میں وہاں تک یہ بات کروں، محبوب کریم علیہ السلام کے گستاخوں کے بارے میں لفظ کہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ لیکن آواز سارے لوگوں تک پہنچانا یہ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اب کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے آپ اعلان فرمائیے کہ ہر مسلمان، ہر ایمان والا میرے بیت اللہ کا حج کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ مکے میں کھڑے ہو کے، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے ساری دنیا تک آواز کیسے پہنچاؤں؟ کوئی ذریعہ نہیں، نہ الیکٹرانک میڈیا ہے، نہ پرنٹ میڈیا ہے، نہ یہاں پر کیمرے لگے ہیں، نہ یہاں پر کوئی ساؤنڈ لگا ہے، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میں رب کا کام ہے، تو آواز دے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو رب تعالیٰ نے جو ماں کے پیٹوں کے اندر بچے موجود تھے ان کے کانوں تک بھی رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آواز پہنچائی۔ تو ہمارا کام تو آواز دینا ہے، ہمارا کام تو کہہ دینا ہے۔ جو گستاخوں کو جواب دیتے ہیں لیکن کوئی چپ کر کے بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ اب حالیہ جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، جو کچھ بھی انڈیا میں ہوا اور جو کچھ بھی کہا گیا اس کے رد عمل میں جو کچھ مسلمانوں نے کیا، مسلمانوں نے ریلیاں نکالی، مسلمانوں نے احتجاج کیے، اس کے بدلے میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا گیا، 40 سے زیادہ مسلمان شہید کر دیے گئے۔ لیکن اگر آج میں آواز اٹھاتا ہوں تو آپ میں سے کئی لوگ ناراض ہوں گے، کیوں بات کر رہے ہیں، یہ تو سیاسی معاملہ ہے۔ سیاسی معاملہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی کیسے بھی بکواس کرتا رہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ ہم کہتے ہیں ہزاروں قومیں وجود میں آئیں خشک و تر کے رشتے سے، لیکن ہم نے بنیاد دوستی رکھی خیر البشر کے رشتے سے۔ ہمارا تو یہ موقف ہے کہ ہم نے جسے جانا، جسے پہچانا، جسے اپنا رشتہ دار مانا، جسے اپنا دوست مانا، ہم نے اس لیے مانا کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ ہم نے تو تعلق ہی اپنے مدینے والے مصطفیٰ کے ذریعے بنائے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا انداز، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ کر رہے ہیں اور آپ کے والد کافروں کی طرف سے جنگ کر رہے ہیں۔ جب مسلمان ہو گئے نا آپ کے والد، تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ابو بکر، جب میدان بدر تھا نا تو میری تلوار کے نیچے تو بڑی دفعہ آیا، لیکن میں نے بیٹا سمجھ کے چھوڑ دیا، میں نے بیٹا سمجھ کے چھوڑ دیا، کیونکہ تو میرا بیٹا ہے، میں باپ ہوں، تجھ سے محبت ہے میری، میں نے بیٹا سمجھ کے چھوڑ دیا۔
لیکن سننا جواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ نے تو بیٹا سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن اگر آپ میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتے تو میں باپ نہ سمجھتا، رسول اللہ کا گستاخ سمجھ کے گردن اڑا دیتا آپ کی۔ یہ جذبہ تھا ان لوگوں کا، لیکن آج ہمارا ایمان کمزور، ہمارے جذبے کمزور۔ میں آپ کے ساتھ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری جہاں تک رسائی ہے میں بات کروں، آپ کی جہاں تک رسائی ہے آپ بات کریں۔ اگر نوجوان آج فیس بک چلاتا ہے، اپنا اکاؤنٹ رکھتا ہے، اسی فیس بک اکاؤنٹ پہ کئی دفعہ اس نے لائیو اپنی ویڈیو چلائی ہوگی، لیکن آج گستاخوں کو جواب دینے کا وقت ہے۔ آج نوجوان اپنا فیس بک اکاؤنٹ اس لیے استعمال کریں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت کے لیے، ہم آپ کی ناموس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو چیک کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کتنے پانی میں ہیں، وہ جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اگر کوئی مسلمان نوجوان فیس بک استعمال کرتا ہے تو اس پہ اپنا پیغام ریکارڈ کروائے، اگر کوئی واٹس ایپ استعمال کرتا ہے تو اس پہ ٹویٹر استعمال، جو بھی آپ ذرائع استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی بات لوگوں تک پہنچ سکتی ہے آپ وہ استعمال کریں، اور ہر نوجوان اپنا پیغام جہاں جہاں سے ہو سکتا ہے دنیا میں لوگوں تک پہنچائے اور بتائے ان کو کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بھی یہ جذبہ کم نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ہمارے جیسا بندہ چاہے جتنا بھی ایمان کمزور ہو ہمارا، لیکن حضور کے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کسی سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جو بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، دنیا کے کسی کونے سے بھی اٹھ کے کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی لفظ کہے گا تو ہم کسی کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بھی جرت جیسی بھی کرے، ہم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور سنیں، قانون تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کے گئے ہیں، قانون ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کے گئے ہیں گستاخوں کے بارے میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، جو بھی کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی بکواس کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے ماحول میں جی رہے ہیں، اپنے اختلافات ہیں، خاندانی اختلافات ہیں، پھر قوم کے اختلافات ہیں، لیکن یہ مسئلہ جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور ہر مسلمان ببانگ دوہل یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ایک جملہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا قانون یہ ہے، اور ہمارے مسلمانوں کا قانون یہ کہتا ہے من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ ہم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں کوئی بھی جملہ، کوئی بھی ایسا نیچا لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہم چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ بھارت کی ہو، چاہے وہ یورپی یونین ہو، کوئی بھی ہو، اور مسلمان جتنے بھی حکمران ہیں صرف اپنی قرارداد منظور کروا کے پیچھے نہ ہٹیں۔ مسلمان حکمران اکٹھے ہوں، کیونکہ اس مسئلے میں کسی کو اختلاف نہیں، اکٹھے ہو کے عالمی سطح پر یہ قانون جاری کیا جائے اور عالمی سطح پر یہ قانون بنایا جائے کہ کوئی بھی ہو، کسی بھی وہ مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ ہو، وہ کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی لفظ کہے گا تو اس کی سزا سزائے موت ہوگی، اس کی سزا سزائے موت ہوگی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قانون دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے قانون دیا ہے، میں نے نہیں بنایا، کسی مفتی نے نہیں، کسی قاری نے نہیں، کسی نے بھی نہیں، بلکہ یہ اللہ کے محبوب نے ہمیں قانون دیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قانون دیا ہے، اور دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس ملک پاکستان کے اندر کوئی نیک ہمیں حکمران عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جرت ہمارے حکمرانوں کو عطا فرمائے کہ ہمارے حکمران وہ قانون نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں قانون عطا فرمائے۔ غربت معیشت اس وقت ہی ٹھیک ہو سکتی ہے جب اس ملک میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا نظام نافذ ہوگا، کہ ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں،
ہم کہیں کہ ہم ان کی پروڈکٹس کا بالکل مکمل طور پر بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن جب شادی کی باری آئے تو مکمل رسم و رواج ان کے ہی اپنائیں، تو پھر بھی عاشق رسول ہونے کا صرف دعویٰ ہی ہوگا۔ پھر کوئی عاشق رسول صرف دعویٰ اور صرف باتوں تک ہوں گے ہم کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے یہ کام کیا، نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کے لیے کام کرنا ہے تو ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ ان جیسا لباس بھی اتارنا پڑے گا، ان جیسی شکل و صورت بھی تبدیل کرنی پڑے گی، ان جیسے جتنے بھی ان کے رسم و رواج ہیں ان کو توڑ کر، ان کو اپنے قدموں کے نیچے روند کر ہم نے ان رسم و رواج کو اپنانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اور نہ گھبرائیں کہ شاید شادی کے موقع پر ہمیں اسلام نہیں بتاتا کہ کیا کرنا ہے، شاید جب کوئی فوت ہو جائے تو ہمیں اسلام نہیں تعلیم دیتا کہ کیا کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر خوشی ہے تو اسلام وہاں بھی رہنمائی کرتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اسلام ہماری وہاں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اسلام تو کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، ہم نے ہی اسلام کو چھوڑ رکھا ہے۔ آئیے آج ایک عہد کریں، اپنے آپ سے عہد کریں، میں کوئی وعدہ نہیں لے رہا، اپنے آپ سے عہد کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کے لیے، حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے اگر کوئی بھی ہمیں آواز دے گا تو ہم اپنی جانیں بھی لے کر حاضر ہو جائیں گے میدان میں۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں اور اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم تو اپنے گھر کا نظام نہیں تبدیل کر پائے، لیکن اس ملک کا نظام صرف ہماری پرچی پہ چلتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہم جو پرچی دیتے ہیں نا ووٹ کی، اس پہ چلتا ہے سارا نظام، کیونکہ جو حکمران ہوگا وہی نظام چلائے گا، اور حکمران ہم خود چننے والے ہیں۔ لہٰذا جب ایسا موقع آئے تو اس وقت بھی پورے ہوش حواس میں پوری عقل استعمال کر کے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور اگر دین کی کوئی بات کرتا ہے بندہ، میں نہیں یہ کہتا کہ فلاں کرتا ہے یا کسی کی سپورٹ میں یہ بات نہیں کر رہا، میں کوئی بھی ہو اگر وہ دین کی بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اس ملک میں دین نافذ کروں گا، تو آپ ووٹ اسے دیں اور دل سے دیں، اور قیامت والے دن اگر اللہ پوچھے نا میرے دین کے لیے کیا کیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہم جواب دے سکیں گے یا باری تعالیٰ اور کچھ نہیں کر سکے، جو بندہ کہتا تھا نا کہ تیرے دین کا کام کرے گا، ہم نے اسے ووٹ دیا تھا، بس ہم نے اور کچھ نہیں کیا۔ اور یہ پرچی اور یہ ووٹ بھی اس دن قیامت والے دن شاید نامہ اعمال میں تولا جائے۔ اس لیے جب بھی اس ووٹ ڈالیں، جب بھی یہ پرچی دیں تو بڑے سوچ کے سمجھ کے اور دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان حالات کو، بگڑتے ہوئے حالات ہیں، اور اللہ کریم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے۔ جو بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ کریم ان کی غیبی مدد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔